السلام علیکم جی جناب، آپ کی خدمت میں پیش حاضر ہے منشور آف ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان۔ اچھا، تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتا دوں۔ ظاہر سی بات ہے لوگوں کو پتہ ہوگا، ایک ابھرتی ہوئی جماعت ہے، پر میں اس کو ایز اے پریشر گروپ سمجھتا ہوں، جو کہ اس کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک بی ٹیم ہے۔ جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے بہت ساری بی کی ٹیمیں بنائی ہیں، ریسنٹ سٹارٹنگ ویسے تو پہلے بھی بنی ہوئی ہے، پر ریسنٹ سٹارٹنگ آپ کے ایم کیو ایم کے بعد پھر پی ایم ایل کیو، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی آ جاتی ہے یہ تحریک لبیک، پھر سپاہ محمد، سپاہ صحابہ، تو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جو ہے نا انہوں نے نکالی ہیں، اور پھر آپ کے ماشاءاللہ سے پی ٹی آئی۔ تو سب کو ہسٹری کا پتہ ہے کہ جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو وہ ایک انہیں فرانس کے خلاف کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور پھر شاید پیسوں کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ احتجاج کرتے ہیں، پھر پیسے ویسے وہ فیض آباد دھرنے میں پیسے ویسے بانٹے جاتے ہیں، تو کچھ 500 1000 روپے شرکاء کو بانٹا جاتا ہے کہ اپنا کرایہ کر لیں، اور جو بیوقوفوں کی طرح پیچھے بلائنڈ فالوورز ہیں، میرا پرابلم یہی ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں بلائنڈ فالوئنگ کے بڑے خلاف ہوں۔ تو باقی اوپر پیسے دے دیتے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ کی لینڈ کروزرز، آپ کے گارڈز، یہ مفت کے پلتے ہیں؟ کوئی نہیں پلتا، ایسے نہیں ہوتا، سب پیسے کا دھندا ہے، اس کی آڑ میں سب کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، تو ٹی ایل پی کا ایک تو یہ کہ اس پہ کیونکہ بینڈ آرگنائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، تو اس کی جو ویب سائٹ ہے نا وہ بھی بند ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ مجھے مینیفیسٹو جو ہے نا وہ ملا تھا رضوی میڈیا ورلڈ .com سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ ٹی ایل پی کا اوپر لکھا ہوا ہے، انہوں نے بلکہ کہا بھی ہوا ہے کہ جی بینڈ آرگنائزیشن ہے تو وہ ویب سائٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ دیکھیے گا کہ بینڈ آرگنائزیشن ہے اور یہ چھٹ بھی جائے گی۔ اچھا، یہ واقعہ تو آپ کو سب کو پتہ ہوگا نا کہ نواز شریف کے دور میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اسے بلایا تو عمران خان نے کیسے کہا کہ مظلوم ہیں وہ۔ عمران ریاض کی یاد ہے نا آپ کو کہ یہ نہیں دیکھتے، یہ عاشق رسول ہیں تو یہ نہیں دیکھتے، اور جب عمران خان کے دور میں آئے تو یہ کون سی دہشت گردی ہے کہ آپ سٹیٹ کے سب پیڈ ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب پیڈ ہو جاتے ہیں۔ باتیں میں آپ کو بار بار اس طرح سے اس چیز کو ریمائنڈ کرواتا ہوں کہ یہ جو مذہب اور نیشنلزم ہے نا، یہ سب سے بڑا ٹول ہے جس سے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ یہ عمران خان ریاست مدینہ، اسلامک ٹچ، ایا کا نعبدون و ایا کا، یعنی کہ آپ چیک کریں کہ اس کے کیا کیسز نکلتے ہیں اور لوگوں کو پاگل بنایا جاتا ہے۔ وہ جان اللہ کو دینی ہے تو پتہ نہیں کھال شوکت خانم کو دینی ہے تو پتہ نہیں کیا، وہ لا الہ الا اللہ، میں جھوٹ نہیں بولتا، تو یہ حالت ہے ان کی۔ چلیں، انٹرو ہی کافی لمبا ہو گیا، اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ ان کا جو ہے نا وہ مذہبی ٹچ کے ساتھ ہے، پیور، ٹھیک ہے، لیکن وہی بات آ جاتی ہے، افسوس کی بات ہے، مجھے یہ اس سے اعتراض نہیں ہے مذہبی ٹچ کے، آف کورس مذہب ہمارا حصہ ہے، ہم نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اس سے کمائیاں کرتے ہیں، جو سب سے تکلیف دہ ہمارا۔ اسلام میں مذہب کے نام سے کمائی نہیں ہے، لیکن یہ کرتے ہیں، لوگ بے وقوف بنتے ہیں، یعنی کہ اتنے جاہلوں والے ان کے کانسیپٹ ہو جاتے ہیں، بات اپنی طرف سے ایک صحیح کریں گے اور پھر اپنے نظریے بیچ میں ڈال کے نا ساری چیزوں کو غلط اور گندا کر دیں گے۔ تو آپ جو مرضی کرتے پھریں، پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ گالیاں بھی دیں پھر بھی لوگ آپ کے پیچھے فالو کریں گے۔ اچھا، تو اوورآل ان کا جو ہے نا وہ مذہبی ٹچ کے ساتھ سارا ہے منشور، پی ڈی ایف فارم میں بھی ہے، دوسری فارم میں بھی انہوں نے ویب سائٹ کے پیج کے طور پہ بھی دیا ہوا ہے، تو جو ہے نا میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹ پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا جی، پہلا اسپریڈ ٹیچنگ آف اسلام ہے، پھر جی آپ کا آ جاتا ہے، میں نے پوائنٹ لکھے ہوئے تھے، یہ سارے نہیں ہیں، ان کے کوئی 20 یا 22 نکاتی تھے۔ کیپٹلائزیشن اور سوشلزم نہیں ہوگی، ظاہر سی بات ہے وہ اسلام کے اگینسٹ ہے۔ نو انٹرسٹ بیسڈ اکنامک سسٹم، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ٹو اسٹیبلش ٹائز بٹوین مسلم ورلڈ سے ٹائز کر لیں، یہ آپ حال دیکھ رہے ہیں نا فلسطین میں کیا مسلم ورلڈ کی ٹائز کا نتیجہ ہے کہ بیچارے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں اور سارے منہ جو ہے نا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ اور
اب پاکستان کو کہیں گے، جو یہاں کے لوگ کہیں گے کہ جی پاکستان کے سپہ سالار کو حملہ کر دینا چاہیے، جو ساتھ ہیں ان کی ہمت نہیں پڑ رہی۔ اچھا جی، آزادی آف کشمیر ہے، کشمیر کو یہ آزاد کروائیں گے۔ کالا باغ ڈیم ہے، کالا باغ ڈیم کو کروائیں۔ اچھا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کچھ ان کی باتیں کر لینا، یہ اپنی طرف سے کہیں گے نہیں جی ہم جو اسلامی سسٹم لے کے آئیں گے اس سے سارے ٹھیک ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہے۔ چیزوں کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، باتوں سے نہیں ہوتا، ان کے مسئلے یہی ہیں سارے۔ اچھا جی، پھر بڑا انٹرسٹنگ پنچایتی سسٹم لے کے آئیں گے، کورٹ پہ سے پریشر جو ہے نا وہ کم کریں گے۔ تو ویسے آپ لوگوں نے جو لاہور بیسڈ لوگ ہیں وہ شاید رکشوں کے پیچھے بھی ان کے بڑے وعدے پڑتے ہیں اور مذائقہ خیز ہوتے ہیں، وہی باتیں کرنا کتنے آسان ہے۔ ہم جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بھوکا کوئی نہیں مرے گا، کچھ ان کو نہیں پتہ کہ آج کل کے جو ہے نا آپ نے کس طرح موڈیفائی کرنا ہے۔ ان سے ابھی آپ پوچھ لیں کہ اسلامک بزنس اور یہ مشارکہ، مداربہ اور یہ جو ہیں آپ کے اجارہ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ کس طرح ڈیفرنٹ ہیں۔ اب پوچھیں کہ جی آپ کی اسلامک لیزنگ جو ہے وہ کنونشنل لیزنگ سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، میرا نہیں خیال ان کو پتہ ہوگا، کیونکہ یہ بی ٹیم میں ہے، یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے اشارے پہ ہوتی ہیں، جب اشارہ ہوتا ہے تو یہ میدان میں آ جاتی ہیں، یہی کام کرنا ہے۔ تو منشور ان کا وہی ایک ظاہر سی بات ہے اسلامک باتوں کا چولن بنا کے بیچنا، تاکہ لوگ اس سے کہیں کہ جی یہی لے کے آئیں گے۔ پر بلیو می، ایسے اگر آ گئے نا لوگ تو بڑی تباہی مچے گی، میں آپ کو بات بتاؤں، کیونکہ ان کا ریئل اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جذباتی لوگ، بی ٹیم ہے، پیسہ فنڈنگ آ رہی ہے، اب پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بھی آتی تھی، اب ظاہر سی بات ہے لوگوں کی طرف سے بھی آتی ہے، کوئی سالڈ باتیں نہیں کرتے، مزائل بناویں گے، مزائل مار دیں گے۔ تو یہ ٹی ایل پی کا مینیفیسٹو تھا۔ اب آگے ایم کیو ایم کی بھی پارٹی رہتی ہے، پھر بلوچستان کی بھی کچھ پارٹی ہیں، میں ان کا بھی ڈسکس کروں گا، اور کون سی پارٹی رہ گئی ہیں میجر، پی ٹی آئی ہو گئی ہے، یہ ہو گئے، تو میں خیال ایک دو ہی پارٹیز اور رہ گئی۔ ہاں اے این پی ہے، اے این پی کا بھی رہتا ہے، اے این پی کا میں کروں گا، اے این پی کی بھی ایک ہسٹری ہے اسٹرگل کی۔ تو ہاں جے ایف یو، مولانا صاحب تو رہ گئے جو عمران خان کے مطابق مولانا ڈیزل ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔